اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی بحث ہماری شروع ہو رہی ہے فرائض الوضو میں نمبر 2 فقہ مقارن میں، اور آج جو بحث ہوگی مولانا الاختلاف فی تحدید المسح بالرأس۔ صحیح ہے، وہ اختلاف کہ جو مسح کے صحیح ہے، جو مسح سر کا جب مسح کرتے ہیں تو اس میں جو اختلافات پایا جاتا ہے شیعہ اور سنت کے اہل سنت کے درمیان، تو اس میں ہم جانیں گے کہ کیا پہلے تو کیا اختلافات ہیں، صحیح ہے، شیعوں کے ہاں کیا مسئلہ ہے اور اہل سنت کے جو چار ان کے جو مذاہب ہیں ان کے یہاں کیا رائے، ان کی رائے ہے، اور اس کے بعد ہم وجہ کیا ہے اختلافات کی۔ الاختلافات فی تحدید المسح بالرأس، صحیح ہے، یعنی سر کی تحدید میں کتنا مسح کرنا ہے اس کا اختلافات۔ کہہ رہے ہیں اختلفت الآراء بالنسبة الى المسح الرأس، کہہ رہے ہیں رائے مختلف ہوئی ہے سر کے مسح کی نسبت سے، صحیح ہے، آراء مختلف ہے سر کے مسح کے بارے میں۔ من حیث المقدار المطلوب من المسح، اس اعتبار سے کہ کتنی مقدار مسح میں مطلوب ہے۔ وتفصیل الاختلاف بالنحو التالی، اور اختلاف کی تفاصیل مندرجہ ذیل ہیں۔ المذهب الجعفری قال سید الطباطباء الیزدی، ان کے بارے میں تو میں لکھوا چکا ہوں، صاحب عروۃ الوثقی، صحیح ہے، مسح الرأس بما بقی من البلة فی الید، صحیح ہے، سر کا مسح، مسح الرأس بما بقی من البلة فی الید، صحیح ہے، جو ہاتھ میں تری باقی ہو اس سے، مسح الراس بما بقی من البلة فی الید، یعنی وہ تری جو ہاتھ میں باقی ہے اس سے سر کا مسح ہوتا ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ بِكَفِّ الْيَدِ، اور واجب ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی سے کیا جائے۔ کتنی؟ کہا علی الربع المقدم من الرأس، سر کے ایک چوتھائی، سر کے آگے کے ایک چوتھائی حصے پر۔ مقدم ہے نا مولانا، مقدم کس کو کہیں گے؟ ایسا نہیں کہ سر کا ایک چوتھائی کہیں سے بھی کر لیں گے آپ، کہا علی الربع المقدم، ایک چوتھائی آگے کا، من الراس، سر کا۔ وَيَكْفِي الْمُسَمَّى، یعنی مسمى المسح، اور کافی ہے اتنا مسح کرنا جس پر مسح کا نام صادق آ جائے۔ اور کافی ہے اتنا مسح کرنا جس پر مسح کا عنوان صادق آ جائے۔ دروازہ بند کرو جی، آوازیں ریکارڈ ہوگی۔ وقال المحقق الحلی،
اور محقق ہلی نے کہا ہے مولانا والواجب منہ یعنی من المسح، مسح میں واجب ہے ما یسمى به مسحا، جسے مسح کہا جائے. وَيَخْتَصُّ الْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، اور مسح مختص ہے، خاص ہے سر کے آگے سے یا سر کے آگے کے حصے سے. وَيَجِبُ أَن يَكُونَ بِنَدَاوَةِ الْوُضُوءِ، اور واجب ہے کہ مسح ہو وضو کی بوندوں سے، یعنی الگ سے وہ نہیں لینا ہے. نداوا معلوم کس کو کہتے ہیں؟ صحیح معنوں میں اس کو جو شبنم ہوتی ہے نا اسے کہا جاتا ہے. ہاں شبنم کو، یعنی وضو کے جو قطرات باقی بچ جائیں آپ کے، الگ سے پانی نہیں لینا ہے، مراد وہی ہے. بِنَدَاوَةِ الْوُضُوءِ. وقال سید الطباطبائی الحکیم، یہ مولانا آج کے زمانے کے سید محمد حسین طباطبائی، سید الحکیم جن کو کہا جاتا ہے، نہیں انتقال ہوا کچھ سال پہلے، کہ ان الحکم یکون کذالک اجماعا، کہ حکم اسی طرح رہے گا جیسا کہ اجماع ہے. جو کتاب مجمع البیان سے نقل ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ النَّص، اور اسی چیز کا نص تقاضا کر رہی ہے. وَيُمْكِنُنَا أَن نَّقُولَ، اور ممکن ہے کہ ہم کہیں أن مسمى المسح في مقدم الرأس بنداوة الوضوء وهو القدر المتيقن من الأدلة. يمكننا أن نقول، یعنی ممکن ہے کہ ہم اس طرح سے کہتے ہیں أن مسمى المسح في مقدم الرأس، صحیح ہے کہ سر کا مسح سر کے آگے کے حصے میں بے نداوت الوضو، وضو کے باقی بچے پانی سے، هو القدر المتيقن من الادلہ، صحیح ہے اتنا یقینی مقدار ہے دلیلوں سے. یعنی جو روایتیں ہمیں حکم دے رہی ہیں ان کے اعتبار سے کیا ہے مولانا؟ اتنا یقینی ہے.
والأزيد من ذلك مشکوک فیہ، اور اس سے زیادہ پہ مسح کرنا کیا ہے؟ مشکوک ہے، اور اتنا یقینی ہے۔ قال المحقق صاحب الجواہر، محقق صاحب الجواہر نے کہا فلا ریب فی ان ما ذکرہ المحقق الحلی، کہ جو کچھ محقق ہلی نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بأن الواجب من مسح الراس ما يسمى مسحا، کہ سر کے مسح میں اتنا واجب ہے جسے مسح کہا جا سکے۔ وَهُوَ الْأَقْوَى لِلْأَصْلِ، اور اصل مسح میں یہی قول کیا ہے؟ قوی ہے۔ اصالت الصحہ، وہ اصل کون سی ہے مولانا؟ اصالت الصحہ ہے، کہ جہاں رائے کئی مختلف ہوں ان رائےوں کو جمع کر کے ایک رائے بنائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اصالت الصحہ کہا جاتا ہے۔ وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اللہ نے جو قرآن کریم میں بیان کیا اس قول کے مطلق ہونے میں کیا کہا ہے مولانا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مع تفسیرها بالصحیح ان مراد بها بعض الرأس لمکان الباء، تو کہنے جو صحیح تفسیر موجود ہے ان کے مطابق اس سے مراد بعض الرأس ہے، یعنی سر کا بعض حصہ ہے۔ چونکہ وہاں با آ رہا ہے، اور با کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے، صحیح ہے نا؟ با یعنی تبعیض۔ کرم ومثلها اطلاق کثیر من الاخبار، اور اسی طرح بہت ساری روایتیں الامرہ بالمسح علی مقدم الراس، جو حکم دے رہی ہیں سر کے آگے کے حصے پر مسح کرنے کا۔ وَمِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ هُنَاكَ، اور جو روایتیں وہاں وارد ہوئی ہیں جیسے مولانا ایک حدیث یہاں پہ دے رہے ہیں صحیحۃ زرارہ عن الامام الباقر علیہ السلام، زرارہ کی صحیح روایت ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا ہے؟ المرأة یجزئها من مسح الراس، کہ عورت کے لیے کافی ہے سر کے مسح میں ان تمسح مقدمہ قدر ثلاثة اصابع، کہ وہ مسح کرے آگے کا 3 انگلیوں کے برابر۔
ولا تلقی عنہا خمارہا، اور وہ خمار مولانا دوپٹے کو کہیں گے، ولا تلقی عنہا خمارہا، اور وہ اپنے دوپٹے کو نہ اتارے. ایسا نہیں دوپٹے کو اتار کے پورے سر کے مسح کی کرنا اس کو کیا ہے ضروری ہے، بلکہ 3 انگلیوں سے اس نے مسح کیا اس کے لیے کیا ہے کافی ہے. وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ مَحَلِّ الْمَسْحِ مِنَ الرَّأْسِ وَمِقْدَارِهِ دَلَالَةٌ تَامَّةٌ، اور کہہ رہے ہیں یہ حدیث تدل علی تعین محل المسح، صحیح ہے، دلالت کر رہی ہے مسح کی جگہ کا، جگہ کے معین کرنے پر. مسح کی جگہ کو معین کرنے پر، وہ مقدار ہو، اور مسح کی مقدار کو معین کرنے پر دلالت تامہ، مکمل دلالت. کیسے مولانا؟ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر وہ دوپٹہ نہیں اتارے گی تو کہاں کرے گی؟ دوپٹہ تو پورے سر پہ ہوتا ہے، اس نے ہلکا سا ایسے کیا اور مسح کر لیا. پیچھے تو یہ کام ممکن نہیں ہے، پیچھے کے لیے پورا دوپٹہ اتارنا ہوگا کہ نہیں اتارنا ہوگا؟ کیا یہ دلالت ہے مسح کی جگہ کہاں ہے؟ آگے ہے، اور مقدار بھی پتا چل گئی 3 انگلیوں کے برابر. ایک اور حدیث ہے مولانا، وَمِنْهَا صَحِيحَةُ زُرَارَةِ الْأُخْرَى عن الامام الباقر علیہ السلام. ایک اور حدیث ہے جناب زرارہ کی، قال ابو جعفر علیہ السلام، صحیح ہے، امام ابو جعفر نے یعنی ہمارے 5ویں امام نے کہا، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر ہے. ان اللہ وتر، اللہ تنہا ہے، وتر کہتے ہیں نا کس کو؟ اکیلے کو. وَيُحِبُّ الْوَتْرَ، اور تنہائی کو، اکیلے کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. فقط یجزیک من الوضوء 3 غرفات، کہہ رہے ہیں تمہارے وضو کے لیے کافی ہے 3 چلو. واحدۃ للوجہ، ایک چہرے کے لیے، وَإِسْنَتَانِ لِلذَّرَاعَيْنِ، اور دونوں ہاتھوں کے لیے. تمسح ببلت یمناک ناصیتک، کہہ رہے ہیں مسح کریں گے اپنے دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کی طرف سے، ناصیتک پیشانی کا یعنی سر کا. ناصیہ ویسے پیشانی کو کہتے ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ یعنی اب یہ پیشانی سے مراد کیا ہے؟ سر کا آگے کا حصہ. وما بقي من بلت يمينك ظهر قدمك اليمنى، اور جو دائیں ہاتھ کی تلی باقی رہ جائے گی اس سے دائیں پیر کا، دائیں پیر کے زہر کا یعنی اوپری حصے کا. وَتَمْسَحْ بِبَلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى، اور بائیں ہاتھ کی تلی سے بائیں پیر کے اوپری حصے کا مسح کرو گے. اور یہاں پہ مولانا کوئی جو گفتگو کی گئی ہے وہ گفتگو غامض ہے کہ واضح ہے؟ واضح ہے. وَالدَّلَالَةُ تَامَّةٌ، اور اس کی دلالت کیا ہے؟ تامہ ہے. وَهَا هُوَ الرَّأْيُ عَلَى الْمَذْهَبِ الشَّافِعِي، کہیں یہی رائے کیا ہے؟ مذہب شافعی کی بھی ہے. کما قال ابن قدامہ، جیسا کہ ابن قدامہ نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ قال الشافعی یجزئ مسح ما یقع علیہ الاسم، کافی ہے اتنا مسح جس پر مسح کا نام صادق آ جائے.
والمذاہب الاربع انشاءاللہ آئندہ آئے گا. صحیح ہے نا کہ ہم نے شافعی کو تو جان لیا، باقی اور مذہب کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.